اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزان محترم، کل کی درس تک اور الحمدللہ جتنے بھی ہم نے سورہ عنکبوت کے درس سنے ہیں اس میں خدا نے ہمیں الگ الگ پیغام دیا ہے۔ کبھی خدا نے کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، کبھی کہتا ہے کہ جو بھی نیک اعمال کرے گا، عمل صالح کرے گا تو میں اس کو بہترین اجر دوں گا، اور اجر بھی خدا کیسے دیتا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا۔ اور جو کل کی آیت میں خدا نے ہمیں ایک پیغام دیا، اور وہ کیا پیغام دیا کہ جب تم پہ مصیبتیں آتی ہیں تو تم اسے میرا عذاب نہیں سمجھو۔ اور یقین سی بات ہے کہ جب ہم لوگ پہ مصیبتیں آتی ہیں تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ خدا کو ہم ہی ملے تھے مصیبتیں پریشانیاں دینے کے لیے، یقیناً ہم سے صبر نہیں ہوتا۔ اور عزیزو، خدا نے تو انبیاء کی دعا قبول کرنے میں اتنا وقت لگایا، تو پھر ہماری ذات کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم تو پورے گنہگار ہیں، تو صبر کرنا سیکھنا ہے ہمیں۔ عزیزو، آج 12ویں آیت سورہ عنکبوت کی کہ جس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے، وقال الذین کفروا، کافر یہ کہتے ہیں، خدا کہہ رہے وقال الذین کفروا کہ کافر یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، خدا کہتے ہیں مسلمانوں سے کہتا ہے کہ اگر تم ہماری پیروی کرو گے، ولنحمل خطایاکم، کہ اگر تم ہماری پیروی کرو گے، کس کی؟ وہ جو بتوں کو پوج رہا ہے، وہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ تم ہماری پیروی کرو، ہم سے نہ کہو کہ اللہ کو مانو، تم ہماری پیروی کرو گے تو اگر تم جو کہتے ہو کہ گناہ ہو گیا تو خدا عذاب دے گا، تو ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ اللہ کہتا ہے یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تمہارے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء انہم لکاذبون، خدا کہتا ہے یہ اٹھائیں گے اپنا بوجھ، اور وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّا أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، خدا کہتا ہے تمہارے بھی گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے، یعنی یہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے اور تمہارے بھی گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ دیکھیے عزیزو، یہ زندگی کی ایسی حقیقت ہے، یعنی جو کسی برائی پہ چل رہا ہوتا ہے، بہت غور سے سنیے گا کہ اللہ نے کیا پیغام دیا۔ قرآن قیامت تک کے لیے ہے نا، ہمارے لیے بھی ہے۔ تو اس آیت سے، یعنی یہ 12ویں آیت اور 13ویں آیت سے، 13 نمبر کی آیت سے ہمیں کیا پیغام مل رہا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے جو بھی برائی پہ چلتا ہے تو وہ برائی کو برا نہیں کہتا، وہ کہتا ہے کہ میرا راستہ صحیح ہے، تم میری طرف آ جاؤ۔ یعنی جو برائی کرتا ہے وہ کہتا ہے تم میری طرف آ جاؤ، میرا راستہ صحیح ہے، یعنی وہ خود کو اور وہ جو کر رہا ہے اس کو بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی آج کل کے جو جوان عزیزان محترم جو کسی برائی میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ اس برائی میں ایسے نہیں مبتلا ہو جاتے، سب سے پہلے ان کے دوست ان کو اس برائی کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی عزیزان محترم پھر وہ برائی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی اگر کوئی باپردہ عورت اگر باپردہ ہے، کسی تقاریر میں جا رہی ہے، اگر اپنی چھوٹی سی بچی کو پردہ کروا لے تو سامنے والی بے پردہ عورت کیا کہتی ہے؟ ارے یہ کیا کیا، اتنی چھوٹی سی بچی کو پردہ کروا دیا، گرمی ہو رہی ہے، پسینہ بھی بہہ رہا ہے، تمہیں رحم نہیں آیا؟ یعنی باتیں ہم اور آپ سنتے ہیں۔ ہر برائی کرنے والا عزیزو اچھائی کرنے والے کو جب برائی کی طرف راغب کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہے۔ عزیزو، ایک مومنہ ہے اور اسے اول وقت نماز پڑھنے کی پابندی ہے، گھر میں کوئی مہمان آ گیا اور کہیں وہ عزیزان محترم نہیں جا پائی، اب اول وقت ہوا، وہ کہتی ہے اس مومنہ عورت سے کہ میں واجب نماز پڑھ لوں۔ اب وہ آنے والی عورت یہ کہیں گی ابھی کیوں جا رہی ہوں نماز پڑھنے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے نا۔ یعنی عزیزو اتنا وقت اس لیے ہے کہ ہم آرام سے پڑھ لیں،
اب وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئی۔ وہ جسے اول وقت عبادت کی عادت تھی کہ جب خدا پکارے مصلی پہ آ جاؤ، جب اس کے آگے سب سے پہلی پکار پہ اذان ہے، اللہ کی اذان، خدا کی پکار ہے، اگر ہم اس پکار پہ مصلی پہ آ جائیں گے تو اللہ ہماری حاجتوں کو پہلے پورا کر دے گا۔ تو کبھی بھی کوئی برائی پہ اکسائے تو اس کو اخلاق سے منع کیجیے، مسکرا کے منع کیجیے، کیونکہ سورہ فرقان میں ہے کہ جب ان سے لوگ مخاطب ہوتے ہیں، خدا کہتا ہے کہ جب ان سے لوگ مخاطب ہوتے ہیں نا تو بڑی اچھی طرح سے جواب دے دیتے ہیں، بڑی اچھی طرح سے ٹال دیتے ہیں۔ اور یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی؟ جب رسول خدا اپنے صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک سائل آیا، فقیر آیا، اس نے لوگوں سے مانگا کہ ہے کوئی جو مجھے غریب کو عطا کرے، جو مجھے غریب کی مدد کرے۔ کسی نے کچھ نہیں دیا۔ بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، پورا مجمع بھرا ہوا تھا، لیکن کسی نے کچھ بھی نہیں دیا۔ لیکن تمام صحابیوں میں سے کسی نے کچھ نہ دیا اس فقیر کو۔ ایک بار ایک صحابی اٹھا، اس نے کچھ درہم اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ اب وہ صحابی اٹھا تو اس کی دیکھا دیکھی میں کچھ اور لوگوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے اس فقیر کو دیا۔ جب دیا تو یہ آیت نازل ہوئی اور رسول اسلام نے کہا کہ جب بھی کوئی عمل خیر کی بنیاد رکھتا ہے اور لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں تو پیروی کرنے والوں کا ثواب بھی اس سے عطا ہوتا ہے، اور جو کر رہا ہے ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے اس کا ثواب چھین کے اس کو دے دیا، نہیں، ان کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے پہلی مرتبہ کیا، بنیاد رکھی، اس کو ان کا بھی ثواب ملے گا۔ تو اگر کوئی عمل شر کی بنیاد رکھتا ہے، برائی کی بنیاد رکھتا ہے اور لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا گناہ بھی اس بنیاد رکھنے والے کے اس کے نام اعمال میں آ جاتا ہے، اور جو کر رہے ہیں ان کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو اس قانون قدرت کو، اس قانون زندگی کو سمجھ لیجئے کہ اگر ہم کسی کے برائی میں، عمل میں شریک ہو گئے تو وہ ہمارے گناہ کا بھی پابند ہوا، اور تو اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اور ہم بھی اپنے گناہ کی سزا بھگتیں گے۔ جتنا دنیا میں خیر ہے اللہ کی وجہ سے، اور جتنا دنیا میں شر ہے بندوں کی وجہ سے ہے۔ ہمیشہ خیر اپنائیے۔ اور ہم زیارت وارثہ میں کیا کہتے ہیں؟ لعن اللہ امتن قتلتک ولعن اللہ امتن ظلمتک ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بہ، کہ اس پر بھی خدا کی لعنت ہو جس نے حسین کو قتل کیا، حسین کے صحابیوں کو قتل کیا، اور اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو جس نے حسین اور اس کے اہل بیت پہ ظلم کیا، اور اس پر بھی خدا کی لعنت ہو جو خاموش کھڑا رہا۔ زیارت وارثہ کا یہ جملہ قرآن کی آیت سے متعلق ہے۔ امام حسین کے مقابلے میں جو لاکھوں کا لشکر تھا نا، ان لاکھوں کے لشکر میں جنہوں نے امام حسین اور ان کے اصحاب کو قتل کیا وہ بھی گنہگار، جنہوں نے ظلم کیا وہ بھی گنہگار، اور جو خاموش کھڑا رہا، سب دیکھتا رہا، وہ بھی گنہگار۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حسین نے نکاح کی لشکر پہ تو اس کا سر بھی ان تمام لشکر والوں میں تھا، تعداد کے اضافے میں ان کے وجود، ان کا سر بھی تھا، وہ بھی گنہگار ہے۔ کہا اس لیے کہ برائی کے کاموں میں بھی شریک نہ ہونا۔ تو اس آیت میں خدا نے ہمیں یہی پیغام دیا کہ جو بھی برائی کے کاموں میں شریک ہوگا تو اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی، اور جو اس کی بنیاد رکھے گا، یعنی جو برائی کرا اور دوسروں کو بھی برائی پہ راغب کرے گا تو اس کا تو عذاب ملے گا ہی، لیکن دوسروں کا، یعنی اپنے آنے والے ساتھیوں کا، اپنے ساتھ لانے والوں کا بھی اس کو عذاب ملے گا۔ تو بس عزیزان محترم، کوشش کریے کہ ہم سے کوئی برائی نہ ہو پائے اور ہم اس خدا کو، اس رب کو راضی کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔